اسی امام بارگاہ میں 7:30 بجے شب مسجد شام میں غریباں برپا ہوگی، جس سے مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب کی خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی ابتدا فیروز علی کربلائی صاحبان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مرثیہ خانی کے لیے تشریف لائیں۔ درود بھیجیں محمد والا۔ برمکان سید جمال عباس علی مسکن بیوی پاک دامن مجالس اعضاء برپا ہو رہی ہیں، جس سے پروفیسر سجاد رضوی صاحب کی اپنے 5 بجے مومنین سے خطاب فرما رہے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی ابتدا درود بھیجیے محمد والے۔ بارے دیگر صلوات۔ بآواز بلند صلوات۔
کسی کو وہ نگہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو وہ نگہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، کسی کو وہ نگہ پاک باز دیتا ہے، کسی کو نعمت عمر دراز دیتا ہے، بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، بطور خاص مگر جس پہ مہرباں ہو خدا، علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا۔ درود بھیجے محمد والے۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب کے بلا خطاب فرمائیں گے۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ الشیطان اللعین اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذی العز الشامخ المنیب ذی الجلال الفاضل العظیم ذی الملک الفاخر القدیم مالک الاملاک مفلک الافلاک مسخر الشمس والقمر مكبر الليل والنهار ومكبر النهار على الليل قاسم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستصرخين لا يبلغه إلحاق بالريحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى العالمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات. عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستو، سلسلہ فکر عبادت اور معرفت کے عنوان کے تحت کل اس منزل پر تھا کہ جو اللہ کے ہر حکم کو مانے، جو اللہ کے ہر حکم کو مانے اسے عقل کہتے ہیں، اور جو اللہ کے کسی بات کو مانے اور کسی کو نہ مانے اسے جہل کہتے ہیں. اب چاہے وہ عقل تحریری عقل ہو یا وہ عقل اختیاری عقل ہو، لیکن جو طے شدہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کے ہر حکم کو مانے گا وہ عقل کہلائے گا، اور جو کسی حکم کو مانے گا اور کسی حکم کو نہیں مانے گا اسے جہل کہتے ہیں، وہ جہل کہلائے گا. اسی لیے جس نے کسی حکم کو مانا اور کسی کو نہیں مانا، کروڑوں سجدے کیے، لاکھوں برس عرش الہی کو اٹھائے رکھا، لیکن جہل اس لیے قرار پایا کہ اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا. تو اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور وہ کافر تھا. معلوم ہوا کہ اللہ کی نظر میں جہل نام ہے کفر کا. اللہ کی نظر میں صاحب جہل کو کفر کہتے ہیں. اور اسی بات کو اللہ نے سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ اور اس کی 150ویں آیت، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس آیت میں بھی بیان کیا. ارشاد ہوا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، کہ جو لوگ اللہ کا اور اس کے رسولوں کا کفر کرتے ہیں، یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کا جو کفر کرتے ہیں، لیکن کفر کس طرح کرتے ہیں اللہ نے اب بیان کیا. آیت آگے بڑھی. ایک تو کفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو نہ مانتے ہو، رسول کو نہ مانتے ہو، لیکن نہیں، ان کا کفر کا انداز ہی بدلا ہوا ہے. یکفرون باللہ ورسلہ، یہ اللہ کا اور رسول کا کفر کرتے ہیں. لیکن کس طرح کفر کرتے ہیں؟ یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ، ان کے کفر کا انداز کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق قائم کرتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے
قرآن میں متعدد مقامات پر یہ بتایا ہے کہ دیکھو براہ راست میری اطاعت تو کی نہیں جا سکتی، لہذا مجھ میں اور رسول میں اطاعت کے اعتبار سے فرق نہ کرنا۔ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لیکن یہ لوگ ایسے صاحب کفر ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یفرقون، فرق کرتے ہیں بین اللہ و رسولہ۔ اور کیا کہتے ہیں؟ آیت آگے بڑھی، یقولون، پہلی بات یہ فرق کرتے ہیں، دوسری بات یقولون، یہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یہ لوگ کہتے ہیں رسول سے، یہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ یا رسول، ہم تیرے بعض احکامات پر، تیرے کچھ احکامات پر تو ایمان لائیں گے لیکن کچھ احکامات پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یریدون، یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، یہ لوگ ایک نیا راستہ، ایک نئی سبیل پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ نے حتمی اور قطعی طور پر ان کے لیے فیصلہ دے دیا کہ جن میں یہ صفتیں، یہ باتیں پائی جائیں گی، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کے بارے میں قطعی فیصلہ دیا، اولئک ھم الکافرون حقا، اللہ نے کہا حقیقت میں تو کافر یہ ہیں۔ وہاں ابلیس کے لیے کہا، اس نے جب ابلیس نے کچھ باتوں کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا تو اللہ نے کہا یہ کافر ہے۔ ان لوگوں نے کچھ باتوں کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، کہ حقیقت میں تو کافر یہ ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، جو کچھ باتوں پر ایمان لائیں کچھ باتوں پر ایمان نہ لائیں۔ یعنی کچھ باتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانے، عدل کو نہ مانے، توحید کو مانے، عدل کو نہ مانے، نبوت کو مانے، امامت کو نہ مانے۔ کچھ باتوں کو مانے کچھ کو نہ مانے، نماز کو مانے، طریقے خود بنائے، نماز کو مانے کہ نماز اللہ کا حکم ہے لیکن نماز کے طریقے خود معین کر لیں، روزے کو مانے لیکن افطار اور سحر کے اوقات خود بنا لیں، روزے کو تو مانے لیکن افطار اور سحر کے اوقات خود بنا لیں، زکوٰۃ تو دیں خمس نہ دیں، حج تو کریں طواف النساء نہ کریں، جہاد کریں لیکن جائیں اللہ اور رسول کی مرضی سے، جہاد سے واپس آئیں اپنی مرضی سے۔ کچھ باتوں کو مانے کچھ باتوں کو نہ مانے، یہ کون ہے؟ اولئک ھم الکافرون حقا، اللہ نے فرمایا حقیقت میں یہی کافر ہیں، کچھ باتوں کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ حج کریں بیت اللہ کا، حج کریں بیت اللہ کا، جائیں
بیت اللہ جائیں اور اہل بیت کو نہ مانیں. بیت اللہ جائیں، بیت کو مانیں، اہل بیت کو نہ مانیں. سورہ رات اسی لیے اللہ نے فرمایا 13واں سورہ قرآن مجید کا، لو انا قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے. تو اہل بیت کو کون نہیں مانتا؟ سب مانتے ہیں، سب اہل بیت کو مانتے ہیں، سب ان سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کا وہ مشہور فرمان سب کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. مشہور فرمان ہے حضرت علی کا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں عبادت اس لیے نہیں کرتا، ہم شیعہ جو ہیں اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ایک جملہ کہتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں عبادت جنت کی تمام اور جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا. نہ میں، مولا فرماتے ہیں، نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، نہ میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں، مولا فرماتے ہیں، میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ یا اللہ تو عبادت کے لائق ہے نا. میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے. اب مولا علی کے جملے سے، فرمان سے استفادہ کرتے ہوئے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے یہ جملے میں ہدیہ کر دوں آپ کی سماعتوں کے کہ اے اہل بیت، اے اہل بیت، ہم جنت کی لالچ میں آپ سے محبت نہیں کرتے. اے اہل بیت، ہم جنت کے لالچ میں آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم جہنم کے خوف سے آپ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اے اہل بیت، ہم آپ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ محبت کے لائق ہیں. بیت کو اگر انسان سمجھ لیتا تو اہل بیت بھی سمجھ میں آ جاتا. سورہ رات کی میں نے آیت پڑھی 13واں سورہ، لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال اور قطعت بہ الارض اور کلم بہ الموتى. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کی شان بتائی. اس قرآن کی شان یہ ہے سیرت بہ الجبال، کہ اس قرآن کو اگر تم پہاڑوں کے سامنے لے جا کر رکھ دو، پہاڑوں کو دکھا دو، تو پہاڑ اس قرآن کو دیکھ کر چلنے لگیں گے. لفظ آیت کا سیرت، اس قرآن کو دیکھ کر پہاڑ سیرت سیر کرنے لگیں گے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، ہٹ جائیں گے اپنے مقام سے، چلنے لگیں گے. مجھے کوئی ایسا قرآن آپ دکھا دیں
کسی مسلک میں بھی موجود ہو، قرآن تو الحمدللہ سب کا ایک ہے، ہر مسلمان کا ایک ہے، لیکن کوئی قرآن کا نسخہ مجھے ایسا دکھا دے کہ وہ پہاڑ کے سامنے لے جایا جائے اور پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے۔ قرآن تو غلط کہتا نہیں، یہ تو آیت ہے قرآن کی، لو ان قرآن سیرت بہ الجبال، کہ ایسا قرآن ہے، ایسا قرآن ہے کہ جس کو دیکھ کر پہاڑ ہٹ جائے۔ لیکن بات یہی ہے کہ اس قرآن کو کوئی پہچان نہ سکا۔ آئیے میں بتاؤں وہ قرآن کون سا ہے۔ سورہ آل عمران، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جب رسول قرآن ناطق کو یعنی پنجتن پاک کو، جو قرآن صامت نہیں بلکہ قرآن ناطق ہے، جب قرآن ناطق کو لے کر گئے، سورہ آل عمران ہے، قرآن ناطق کو لے کر گئے عیسائیوں کے سامنے، تو عیسائیوں نے وہی جملے کہے جو سورہ رعد نے کہے۔ عیسائیوں نے ان پنجتن کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ دعا کرتے ہیں تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے گا۔ اب دوسری قرآن نے ایک صفت بتائی، اور کل ما بہ موتا، قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کو کسی میت کے سامنے لے جاؤ، سورہ رعد ہے، کسی میت اور مردے کے سامنے لے جاؤ اور جا کر قرآن کے ذریعے سے مردے سے کلام کرو، مردے سے بات کر لو، میت سے کلام کرو قرآن کے ذریعے۔ یعنی یہ قرآن وہ ہے جو میت سے بھی کلام کر سکتا ہے۔ یہ کون سا قرآن ہے جو میت سے کلام کر سکتا ہے؟ یہ قرآن ثابت تو نہیں؟ مدینۃ البواجس جو ہمارے مسلک کی کتاب ہے، علی قمبر کے ساتھ قبرستان میں گئے، ایک قبر کے پاس جا کر علی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد قبر کی طرف قم بِإِذْنِ اللہ کا ایک شخص زندہ ہو کر قبر سے باہر آیا۔ علی نے فرمایا اے ابن دینار، جا اپنے گھر والوں کو جا کر بتا علی نے تجھے زندگی دی ہے۔ اب دوسری قبر کے پاس علی نے جا کر نماز نہیں پڑھی، دعا نہیں کی، یہاں دعا کی تھی، 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اب وہاں دعا نہیں کی، نماز نہیں پڑھی، دوسری قبر کے پاس پہنچے، جا کر ٹھوکر ماری، ایک عورت زندہ ہو کر باہر آئی، جا گھر جا کر بتانا کہ علی نے تجھے زندگی دی ہے۔ قمبر حیران ہے، مولا آپ نے ایک قبر پر نماز پڑھی، دوسری پر نماز نہیں پڑھی۔ کہا قمبر اگر میں کسی قبر پر نماز نہ پڑھتا، دعا نہ مانگتا،
تو سمجھتا کہ میں خدا ہوں؟ اگر میں نماز نہ پڑھتا تو سمجھتا کہ میں خدا ہوں؟ لیکن میں نے نماز پڑھی، اے پیغمبر مجھے خدا نہ سمجھنا، لیکن دوسری قبر کے پاس میں نے نماز نہیں پڑھی، اے پیغمبر میں خدا نہیں ہوں، لیکن پیغمبر مجھے کسی کا محتاج نہ سمجھنا۔ مدینۃ المواجد مردوں سے کلام کون کر رہا ہے؟ قرآن ناطق، قرآن ناطق۔ اب تیسری صفت، اور خود بیت اور اہل بیت تک لے جانا چاہتا ہوں سلسلہ فکر کو، اور خود تیسری صفت یہ کہ اس قرآن کے ذریعے زمین کے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی قرآن کو اگر دکھا دو زمین کے سامنے تو یہ ایسا قرآن ہے کہ زمین اسے دیکھ کر ہٹ جائے، اسے دیکھ کر ٹکڑے ہو جائے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں 59واں سورہ قرآن مجید کا اس میں بھی بیان کیا، ارشاد ہوا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ نے فرمایا اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سورہ رعد میں بھی فرمایا اور سورہ حشر میں بھی فرمایا۔ اب مجھے بتائیے وہ کون سا قرآن ہے؟ وہ کون سا قرآن ہے؟ بھئی کسی قرآن کو کسی زمین کے سامنے لے جائیں، وہ قرآن کو دیکھ کر زمین نہیں پھٹے گی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگی، لیکن ایک قرآن تاریخ میں ایسا ہے جو قرآن ثابت نہیں ہے بلکہ قرآن ناطق ہے، کہ جب یہ قرآن ناطق فاطمہ بنت اسد کے بدن میں آیا اور فاطمہ بنت اسد کعبے کی دیوار کے قریب، بیت اللہ کی دیوار کے قریب پہنچی تو فاطمہ بنت اسد کے بدن میں اس قرآن ناطق کو دیکھ کر دیوار ایسی شگافتہ ہوئی کہ آج تک شک ہے۔ دیوار ایسی شگافتہ ہوئی کہ آج تک شک ہے، آج تک کوئی بھی اس دیوار کو برابر نہ کر سکا، اس شک شدہ نشان کو نہ مٹایا جا سکا۔ کتنی کوششیں کر لی گئی، 1400 سال میں اتنی کوششیں کی گئی اور شک شدہ نشان کو نہ ختم کیا جا سکا۔ سیسا بھی بھرا گیا، چاندی بھی بھری گئی، دھاتیں بھری گئی، طریقے اختیار کیے گئے کہ کسی طرح اس شک شدہ نشان کو ختم کیا جا سکے، لیکن کوشش کے باوجود 1400 سال گزر گئے، اس شک شدہ نشان کو ختم نہ کیا جا سکا۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جب تم علی کی آمد کا نشان نہ مٹا سکے تو تم علی کا نام کیسے مٹا؟ قرآن مجید نے صفتیں بتائی، یہ
قرآن نے پہچان بتائی کہ قرآن ناطق کسے کہتے ہیں، قرآن ناطق کسے کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا، دیکھیے بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بیت اللہ معروف آیت ہے، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا، ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ کیا وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے؟ وعدہ لیا ہم نے کہ اے ابراہیم اور اسماعیل تم ہمارے گھر کو، اس بیت اللہ کو تم پاک اور پاکیزہ رکھو گے۔ اے ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی طہارت کی ذمہ داری اے ابراہیم تمہاری ہے، اے اسماعیل تمہاری ہے، انطہرا کہ تم اسے پاک رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، للعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکع السجود رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ کس کی ذمہ داری؟ ابراہیم کی اور اسماعیل کی۔ بیت اللہ کو پاک رکھنا ابراہیم کی ذمہ داری سونپ دی اللہ نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو کہ تم اسے پاک رکھو۔ بیت اللہ کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل کو سونپ دی، اور سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے ابراہیم اور اسماعیل کعبے کو، بیت اللہ کو پاک رکھنا تمہاری ذمہ داری، اہل بیت کو پاک رکھنا میری ذمہ داری۔ اللہ نے کہا میری ذمہ داری ہے، بیت اللہ کو پاک رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ بچہ مولود جو باپ کا حکم ہوتا ہے وہی بیٹے کا حکم ہوتا ہے۔ اگر باپ مومن ہے تو اس کا بیٹا مولود نو مولود مومن کہلائے گا۔ باپ کافر ہے، حکم میں آتا ہے کہ اگر باپ کافر ہے تو بیٹا کافر ہوگا، باپ مشرک ہے تو نو مولود مشرک ہوگا۔ توجہ، باپ مشرک ہے اگر تو نو مولود اس کا بچہ جو ہے وہ بھی شرک کے حکم میں آئے گا، اور شرک کے لیے قرآن مجید میں واضح آیت ہے، انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں، مشرک نجس ہیں، مشرک نجس ہیں۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم اے اسماعیل تمہاری ذمہ داری ہے کعبے کو پاک رکھو، کعبے میں کوئی نجس نہ آنے پائے، کعبے میں کوئی نجاست نہ آنے پائے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یعنی عجیب بات ہے، اللہ ابراہیم اور اسماعیل سے تو کہے کہ کعبے کو پاک رکھو، اگر ابو طالب مومن نہ ہوتے، اگر ابو طالب مومن نہ ہوتے تو اللہ علی کو کعبے میں پیدا نہ کرتا۔ علی کا کعبے میں پیدا ہونا ایمان ابو طالب کی دلیل ہے۔
ایمان ہے کیا؟ ایمان یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے، کہ ایمان ہے کیا؟ کیا کوئی مادی چیز ہے؟ کیا کوئی ٹھوس چیز ہے جس کے بارے میں کہا جائے ان کے پاس نہیں تھی؟ ابو طالب علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، تو قرآن سے پوچھے کہ ایمان کیا ہے؟ سورہ حجرات قرآن مجید کا 49واں سورہ، قالت الاعراب آمنا، عربی آئے رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ایمان لائے، یا رسول اللہ ہم ایمان لائے۔ قل اے رسول تم ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، انہوں نے آ کر کہا ہم ایمان لائے، آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی، رسول تم ان سے کہہ دو لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو۔ کیوں ایمان نہیں لائے ہو؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، فی قلوبکم، قلوبکم، اے رسول ان سے کہہ دو ابھی تو ایمان تمہارے قلب میں داخل نہیں ہوا، قلب میں، یعنی ایمان کا ظرف سورہ حجرات میں بتایا قلب ہے، ایمان کا ظرف قلب ہے، تمہارے قلب میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا۔ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ ایمان کا ظرف اللہ نے بتایا کہ قلب ایمان کا ظرف ہے، سورہ حجرات 49واں سورہ اسی کی آیت۔ لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اے لوگوں تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان سے تمہارے قلب کو مزین کیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے فرمایا کہ ایمان کا ظرف یعنی ایمان کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں ہے، کوئی مادی شے نہیں ہے کہ کوئی کہیں سے جا کر لے آئے۔ توجہ، ایمان کا ظرف، ایمان سے رہنے کی جگہ کا نام ہے قلب، ایمان کے رہنے کی جگہ کا نام ہے قلب، یعنی ایمان قلب میں رہتا ہے، سینے میں نہیں رہتا۔ سینہ الگ ہے، صدر اس کو کہتے ہیں سواد دار صدر، اور ایمان رہتا ہے قاف لام پہ قلب میں، قلب میں ایمان رہتا ہے، اور صدر میں اسلام رہتا ہے۔ شرح صدرہ للاسلام، اللہ نے فرمایا ہم نے اس کے سینے کی شرح کر دی اسلام کے لیے، یعنی اسلام سینے تک آتا ہے، اسلام سینے تک آتا ہے، ایمان سینے سے آگے گزر کر قلب میں جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام سینے تک جاتا ہے، ایمان سینے کی راہوں سے گزر کر قلب میں جاتا ہے۔ اب پڑھ لیجیے سورہ والناس، قرآن مجید کا سورہ والناس 30ویں پارے کا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی، بس اب سنیں، یوسوس فی صدور الناس، یوسوس فی صدور الناس، یہ ابلیس گمراہ کرنے کے لیے صدور الناس لوگوں کے سینے تک پہنچتا ہے، یہ ابلیس گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے سینے تک پہنچتا ہے۔ جو بس ویسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جنوں کے سینے تک بھی پہنچتا ہے، انسانوں کے سینے تک بھی پہنچتا ہے، لیکن ابلیس کو سینے تک وسوسہ ڈالنے کی اجازت ہے۔
قلب تک پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ قلب میں ہے ایمان۔ ابلیس وہاں جا نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایمان تک اس لیے نہیں جا سکتا کہ ایمان کا تعلق ہے کل ایمان سے۔ ایمان سے تعلق ہے تو ایمان کا ظرف ہے قلب۔ ایمان کے رہنے کے مقام کا نام ہے قلب۔ ایمان رہتا ہے قلب میں۔ جب ایمان قلب میں رہتا ہے، سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا من کفر من بعد ایمانہ الا، من کفر جس نے کفر کیا، اگر کسی نے کفر کر لیا، من بعد ایمانہ سورہ نحل، کسی نے اگر کفر کر لیا من بعد ایمانہ، ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا، الا لیکن اس طرح کفر کیا، اکرہا، الا اکرہا کہ اسے مجبور کیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی کو ایمان لانے کے بعد مجبور کیا جائے، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے حضرت عمار یاسر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمار یاسر کون؟ جن کے لیے رسول نے فرمایا تقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی کیوں قتل کرے گا؟ حضرت عمار یاسر کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا من کفر جس نے کفر کیا، من بعد ایمانہ ایمان لانے کے بعد، لیکن اس طرح کفر کیا الا اکرہا کہ اسے مجبور کیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان لیکن اس کا قلب ایمان سے مطمئن ہو، تو وہ اللہ کی نظر میں کافر نہیں۔ مجبور ہو کر زبان سے جملہ کہہ دے، مجبور ہو کر زبان سے جملہ کہہ دے، لیکن دل میں اطمینان ایمان موجود ہو تو اللہ نے کہا وہ صاحب ایمان۔ اب بتائیں تقیہ اور کسے کہتے ہیں؟ تقیہ اور کسے کہتے ہیں؟ تو قلب کی کیفیت کو، قلب کی حالت کو، قلب کی حالت اور کیفیت کو، ایمان رہتا ہے قلب میں، قلب کی کیفیت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہی جانتے ہیں جو عالم الغیب ہیں، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اب کسی کو کیا خبر کہ کون ایمان رکھتا ہے یا کون ایمان نہیں رکھتا؟ کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ صادر نہیں کر سکتا۔ کسی کے ایمان کے بارے، اسلام کے بارے میں فیصلہ صادر کیا جا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا تعلق ہے زبان سے، کہ زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہا یا نہیں کہا، ایک اگر کہا تو مسلمان، لیکن کسی کے ایمان کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتا کہ یہ ایمان لایا یا نہیں لایا، اس لیے کہ ایمان ہوتا ہے قلب میں۔ قلب کی کیفیت کو اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں جو علم غیب رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ، توجہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خطاب ہے رسول سے، لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اے رسول لا ترکنوا، اب ترکنوا کے معنی جو ہے کسی عربی لغت میں آپ دیکھ لیں، ترکنوا کے 4 تو بنیادی معنی، 4 معنی بالکل بنیادی ہر جگہ مل جائے گے آپ کو۔ ترکنوا کا ایک معنی ہے قرض لینا، قرض لینا، ایک معنی ہے محبت کرنا، ایک معنی ہے پناہ لینا،
یہ قرض کے معنی مدد کے معنی محبت کے معنی یہ عام طور سے آپ کو لغت میں مل جائیں گے. اب اس سارے معنی کو یہاں پر منتقل کریں. مدد لینا قرض لینا پناہ میں آنا محبت کرنا یہ ترکنوں کے معنی عام طور سے آپ کو عربی لغات میں مل جائیں گے. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اب ان چاروں معانی کے اعتبار سے ترجمہ کر لیجئے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا، اے رسول ظالم سے اور کافر سے لا ترکنوا، اے رسول ظالم سے اور کافر سے مدد نہ لینا. اے رسول ظالم سے اور کافر سے مدد نہ لینا. اب دوسرے معنی کریں. اے رسول ظالم سے اور کافر سے محبت نہ کرنا. اب تیسرے معنی کریں. اے رسول ظالم سے اور کافر سے قرض نہ لینا. چوتھے معنی کریں. اے رسول ظالم کی اور کافر کی پناہ میں کبھی مت آنا. ظالم اور کافر کی پناہ میں کبھی مت آنا. اب یا تو یہ مانو کہ رسول نے قرآن کی آیت پر عمل نہ کیا، یا یہ مانو کہ ابو طالب کی پناہ میں رسول گئے. ابو طالب کی پناہ میں رسول گئے. اگر ابو طالب ظالم نعوذ باللہ کافر ہوتے تو رسول ان کی پناہ میں کیوں جاتے؟ اب ابو طالب سے مدد رسول نے قدم قدم پر لی. اگر ابو طالب مومن نہ ہوتے تو رسول ان سے مدد کیوں لیتے؟ ابو طالب سے رسول نے محبت کی. اگر مومن نہ ہوتے تو محبت کیوں کرتے؟ ابو طالب سے قرض رسول لیتے رہے. ابو طالب اگر مومن نہ ہوتے تو رسول ان سے قرض کیوں لیتے؟ اور صرف اتنی بات نہیں، توجہ، صرف اتنی ہی بات نہیں بلکہ ابو طالب کے گھر میں رسول پیدا ہوئے. ابو طالب کے گھر میں رسول پیدا ہوئے. ابو طالب نے رسول کا نام محمد رکھا. ابو طالب نے رسول کا نکاح پڑھایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. دیکھو میں کسی کا احسان باقی نہیں رہنے دیتا. اللہ نے کہا اے ابو طالب، اے ابو طالب، اے ابو طالب، میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا تو تیرا بیٹا میرے گھر میں. جس کے گھر رسول پیدا ہوئے، یہ ابو طالب جن کے گھر رسول پیدا ہوئے، یہ ابو طالب جنہوں نے نام محمد رکھا، جنہوں نے نام محمد رکھا. ختمی مرتبہ کا نام محمد رکھا ابو طالب نے. ختمی مرتبہ کا نام محمد رکھا ابو طالب نے. اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے
مسیح یا کچھ عیسائی سے مسلمان ہو گئے، تو انما المسیح عیسیٰ ابن مریم قرآن میں بھی آیت ہے، توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں بھی آیت ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اگر کوئی نو مسلم ہوتا ہے، عیسائی سے، یہودی سے، کسی مکتب سے نیا مسلمان ہو، تو اس کا نام بدل دیتے ہیں۔ اس کا نام بدل دیتے، عبداللہ نام رکھ دیا۔ آپ نے غور کیا؟ بھئی مولانا صاحب سے پوچھے کہ آپ نے نام کیوں بدلا؟ آپ پوچھے کسی سے آپ نے نام کیوں بدلا؟ تو وہ جواب یہ دیں گے، بھئی میں نے نام اس لیے بدلا کہ یہ نام اس کے کافر ماں باپ کا رکھا ہوا تھا، یہ نام اس کے کافر ماں باپ کا رکھا ہوا تھا، یہ نام اس کے کافر ماں باپ کا رکھا ہوا تھا، اس لیے میں نے نام بدل دیا کہ یہ کافر ماں باپ کا رکھا ہوا تھا۔ اگر ابو طالب کافر ہوتے، اگر ابو طالب کافر ہوتے تو ابو طالب کا رکھا ہوا نام محمد اللہ بدل دیتا، لیکن اللہ نے تو طے کیا کہ ابو طالب کے رکھے ہوئے نام محمد کو جب تک زبان پر جاری کر کے محمد رسول اللہ نہیں کہو گے تم مسلمان نہیں۔ جب تک ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کو اپنی زبان پر لا کر محمد رسول اللہ نہیں کہو گے مسلمان نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے۔ وہ ابو طالب مسلمان نہیں، وہ ابو طالب مومن نہیں کہ جس کی بیٹیاں کربلا میں تماچے گا رہی ہے۔ وہ ابو طالب مومن نہیں جس کی بیٹی کربلا میں تماچے کھا رہی ہے۔ وہ ابو طالب مومن نہیں کہ جس کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چوری جا رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ کربلا میں کون ہے؟ حسین ابو طالب کا بیٹا ہے، عباس ابو طالب کا بیٹا ہے۔ حسین نے مسلم ابن عقیل کو پہلے کوفے بھیجا۔ المسلموں ثقتی و معتمدی، حسین کہتے مسلم میرا ثقہ ہے، میرا معتمد ہے، مسلم جاؤ کوفے کے حالات دیکھو۔ مسلم کوفے پہنچے، ظہر کی نماز میں 17,000 افراد، عصر کی نماز میں 17 بھی نہیں رہے، اور عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی مسلم کے ساتھ نہیں رہا۔ عزادارو، مسلم ابن عقیل کو کربلا کا پہلا شہید کہتے ہیں، کربلا کا پہلا شہید کہتے ہیں۔ جب کوفے میں اکیلا رہ گیا، ایک دروازے کے سامنے بیٹھا،
ایک بی بی نکلی جس کا نام توعہ تاریخ نے بیان کیا. اس بی بی سے کہا پیاسا پانی پلا دو. اس نے پانی پلایا. پانی پی کر بھی اب شب تاریک ہو رہی ہے. پانی پی کر بھی مسلم ابن عقیل دروازے پر اس کے بیٹھ گئے. وہ توعہ وہ عورت کہتی ہے اے شخص حالات بڑے ناسازگار ہیں, اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ یہاں دروازے پر کیوں بیٹھ گیا؟ تو سر کو جھکا کر مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو, جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ پھر مسلم کہتے ہیں اے بی بی, وہ مومنہ تھی, اے بی بی کیا تو حسین کو جانتی ہے؟ کہنے لگی وہ تو میرے مولا ہے. پھر مسلم نے کہا انہوں نے ایک نمائندہ کوفے بھیجا ہے. کہا ہاں میں اپنے شہزادے مسلم ابن عقیل کو جانتی ہوں. مسلم ابن عقیل نے کہا ماں تعرفنی, تو نے کہاں پہچانا؟ انا مسلم ابن عقیل, انا مسلم ابن عقیل. وہ عورت توعہ مومنہ گھر میں لے گئی. ساری رات مسلم نے عبادت میں صرف کی. ساری رات عبادت میرے مولا کرتے رہے. جب محمد ابن اشعث کی نگرانی میں سواروں کو گھوڑے پر سوار ایک دستے کو بھیجا گیا کہ جاؤ مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. اب سنے جملے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو مسلم ابن عقیل نے سنا. بوا کے گھر میں تھے, تلوار کو نیام سے نکالا, گھر سے باہر جانے لگے. تو اور نے کہا مولا آپ کیوں باہر جا رہے ہیں؟ کہا تم نہیں دیکھ رہی کہ دشمن کے ابن زیاد کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ نامحرم سپاہی کسی مومنہ کے گھر میں گھس آئیں. میں نہیں چاہتا کہ نامحرم سپاہی کسی مومنہ کے گھر میں گھس آئیں. میں مسلم کی خدمت پہ عرض کروں, مسلم ذرا شام غریبہ میں خیال رکھنا. مسلم شام غریبہ میں خیال رکھنا کہ کہیں ظالم زینب کی چادر اتارنے, زینب کی چادر اتارنے خیام میں داخل نہ ہو جائیں. اجرکم اللہ. بس چند جملے ادا ڈالو, آپ کے آنسوؤں کی نظر چند جملے کرتے ہیں. مختصراً مسلم کو گرفتار کیا گیا. جب گرفتار کر کے ملعون کے دربار میں لے جایا گیا تو مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے. مسلم کا سینہ تنا ہوا ہے. کسی نے کہا مسلم سے امیر کو سلام کر. جلال انگیز لہجے میں کہا. مسلم نے مالی امیر سول حسین, مالی امیر سول حسین, میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. ملعون کہتا ہے مسلم کو چھت پر لے جاؤ اور چھت پر لے جا کر مسلم کو اس طرح قتل کرو, اس طرح شہید کرو کہ چھت سے دارالامارہ سے مسلم کا سر زمین پر آ کر گرے. مسلم نے کہا ظالم مرنے والے سے وصیتیں پوچھی جاتی ہیں. دیکھ میں خود بیان کر رہا ہوں, میری 3 وصیتیں ہیں. مسلم نے کہا پہلی وصیت میری ہے کہ میری زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا. میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے مولا کو خط لکھ دیا ہے کہ کوفے آ جائیں, میرے مولا کو یہ خبر کر دے کہ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. میرے مولا کو یہ خبر کر دے کہ میرے مولا کوفے نہ آئے. اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں کوفے آیا تھا تو اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لایا تھا.
کوفے آیا تھا تو اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لایا تھا. میرے بچوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دے, میرے بچوں کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دے. بس ادا دارو مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا. شامی نامی جلاد ہاتھ میں تلوار لیے مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے گیا. لیکن شامی نامی جلاد سے بعد میں پوچھا گیا, بھاگتا ہوا مسلم کو اوپر چھوڑ کر بھاگتا ہوا نیچے آیا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جب میں چھت پر جاتا ہوں تو رسول اللہ اپنی ریش مبارک پکڑ کے مجھ سے پوچھتے ہیں, اے ظالم میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اے ظالم میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اے ظالم میرے بیٹے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ بس ادا دارو اجرکم اللہ, آپ کو اللہ غم حسین کے سوا کسی غم میں نہ رلائے, کسی غم میں نہ رلائے. مسلم کو لے کر اب جب جلاد نیچے آ گیا تھا نا, مسلم کو تھوڑا سا وقت مل گیا. دارالامارہ پہ کھڑے ہوئے چھت پہ مسلم کو تھوڑا سا وقت ملا. دیکھا مسلم نے کہ لوگ اپنے بچوں کو عید قربان کی تیاری کے لیے لے جا رہے ہیں. مسلم چھت سے مسلم نے دو باتیں کہی. ایک تو کوفے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا, اے کوفے کے لوگوں, اگر تمہیں میرے بچے مل جائیں تو انہیں یہ نہ بتانا کہ تمہارا بابا مارا گیا. اور دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات اپنی انگشت شہادت کو منزل سوخ کی جانب کر کے ایک مرتبہ بلند آواز سے بس آج کی گفتگو کا آخری مرحلہ, بلند آواز سے انگلی کو انگشت شہادت کو منزل سوخ کی جانب کر کے بلند آواز سے مسلم نے کہا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. حسین کا قافلہ منزل سوخ کے قریب پہنچا تھا. ایک مرتبہ معصوم امام ہے, بلند آواز سے راستے میں چلتے بلند آواز سے امام حسین نے کہا, وعلیکم السلام یا اخی, وعلیکم السلام یا اخی, وعلیکم السلام یا اخی, وعلیکم السلام یا اخی. حضرت عباس حسین کے پاس آئے, مولا یہاں تو کوئی نہیں ہے, بس آخری جملے ہے, مولا یہاں تو کوئی نہیں ہے, آپ کسے سلام کا جواب دے رہے؟ کہا عباس خیموں کو یہاں نصب کر دو. عباس اب قافلہ اور آگے شملے نہیں بڑھائیں گے, عباس خیموں کو یہاں نصب کر دو. عباس کہنے لگے مولا کیا بات ہے؟ عباس نے کہا مولا کیا بات ہے, خیموں کو یہاں نصب کیوں کر رہے ہیں؟ مولا آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ حسین نے کہا بھیا عباس, اگر سنو گے تو برداشت نہ کر سکو گے, اگر دیکھو گے تو برداشت نہ کر سکو گے. بس آخری جملے. عباس نے کہا نہیں مولا مجھے بتائیے. حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو سامنے کیا اور سامنے کر کے کہا بھیا اگر دیکھ کر برداشت کر سکتے ہو تو برداشت کر لو. اب جو حسین کی دونوں انگلیاں سامنے آئیں, عباس نے دیکھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل دارالامارہ کی چھت پر ہے. جلاد ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے, قریب ہے کہ مسلم کو قتل کر دے. ایک مرتبہ عباس سے نہ رہا گیا, آگے بڑھنے کی کوشش کی. حسین
حسین نے بازو پکڑا، بھیا کہاں جا رہے ہو، بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میرے بھائی کا سر دارو لگا